مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کی عددی قوت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، میں بھی بول رہا ہوں۔ لیکن اب آپ بتائیے کہ مجلس کتنی منظم جماعت ہے، ان کا جلسہ آپ دیکھ لیجئے مجلس کا کتنا منظم ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی بھی جلسہ مجلس کا آپ دیکھ لیجئے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے انتشار اس کے اندر نہیں ہوتا، بالکل منظم جلسہ ہوتا، لاکھوں لوگ اس کے اندر جمع ہو جائیں، بالکل منظم ہوتا ہے۔ ہندوستان کے دیگر علاقوں میں، دیگر ریاستوں میں مسلمانوں کو کئی طرح کے مسائل درپیش ہیں۔ حیدرآباد میں ایک مسلم جماعت ہے، مجلس اتحاد المسلمین، اس کی وجہ سے یہاں پہ مسلمانوں کی ایک سیاسی پاور ہے، ایک سیاسی طاقت ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مسلمانوں میں سیاسی قوت ہونی چاہیے، مسلمانوں میں جو ہے سیاسی شعور ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور ہندوستان کا مسلمان سیاسی طور پر جو ہے باشعور ہے، لیکن عملی طور پر بھی سیاست میں اس کو آنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ حیدرآباد میں ایک مضبوط جو ہے قیادت ہے، اور یہ مجلس اتحاد المسلمین ایک جو ہے بڑی جماعت ہے، اور یہ ایک مسلمانوں کی زبردست قیادت ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ جماعت جس منظم انداز میں کام کر رہی ہے، یہ ایک قابل فخر ہے مسلمانوں کے لیے، جو ہے ایک نمونہ ہے، یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مجلس اتحاد المسلمین ایک جو ہے مثال ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کی جو قیادت ہے، اسد الدین اویسی صاحب کو دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں جس طریقے سے یہ بحث کرتے ہیں، اور اکبر الدین اویسی صاحب کو دیکھیں اسمبلی میں یہ کس طریقے سے بحث کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں کو دیکھیں پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں، یہ دونوں جس طریقے سے بحث کرتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک مثالی قیادت ہے۔ بیسیکلی مجلس کی قیادت میں ایک بنیادی پہلو غیرت کا ہے، تو یہ غیرت کا پہلو آپ کو جو ہے نا مجلس کی قیادت میں نظر آئے گا۔ تو یہی وجہ تھی کہ جو ہے نا مجلس کی قیادت، یہ غیرت کی وجہ سے ہی جو ہے یہ سارے معاملات پیش آتے رہے ہیں۔ تو مجلس آج بھی جو ہے حکومت کا حصہ نہیں بنتی ہے، وہی جو ہے غیرت آڑے آتی ہے، تو غیرت کی بنیاد پر ہی یہ فیصلے کرتے رہتی ہے۔ تو اور یہی غیرت ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مجلس کے قائدین کی خوبی یہ ہے کہ وہ اسلامی غیرت ان کے اندر نظر آتی ہے۔ آپ دوسرے قائدین کو دیکھیں، مندروں میں چلے جاتے ہیں، آپ وہ ان کے پاس گئے پوجا کر لیتے ہیں، بٹو لگا لیتے ہیں، وہ فلاں کر لیتے ہیں کیسے، لیکن آپ اکبر الدین اویسی صاحب کو دیکھیں، اسد الدین اویسی صاحب کو دیکھیں، ایک اسلامی غیرت ان کے اندر نظر آتی ہے، یہ ایک جو ہے نا ان کے اندر ایک اسلامی حمیت آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ اوپر سے چلے آ رہی ہے غیرت، تو یہ غیرت کی وجہ سے بڑی بڑی قربانی اس جماعت نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اکبر الدین اویسی صاحب کو صحت سے سرفراز فرمائے، اور اکبر الدین اویسی صاحب وہ ہیرا ہے، جو ایسا ہیرا مجلس کے پاس ہے جو ہندوستان کے پاس کسی پارٹی میں نہیں ہے، اور وہ انسٹیٹیوشن بلڈ کرتے ہیں، اتنی صلاحیت ان کے پاس ہے کہ وہ پورا نظام مرتب کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کی جو مجلس اتحاد المسلمین ہے، وہ اس پر پورے ہندوستانی مسلمانوں کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے، اور اب چونکہ پارلیمنٹ کا الیکشن بھی ہونے والا ہے، اور جو مجلس اتحاد المسلمین کی جو نمائندگی کرتے ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر آپ دیکھیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے حالیہ عرصے میں جو ایک مسلم کمیونٹی ایک دباؤ میں تھی، ایک پریشر میں تھی، اور ایسے وقت میں کوئی شخص مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ایک فکرمند تھا، خوف زدہ تھا، اور بل پر بل پارلیمنٹ میں پاس ہو رہے تھے مسلمانوں کے خلاف میں، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ تھا، اور NRC کا مسئلہ تھا، دیگر 370 کا ایشو تھا۔ ایسے وقت میں مسلمان، آج بہت سی اپوزیشن ہے، مجلس کی بھی اپوزیشن ہے، کسی کی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی، یعنی حتیٰ کہ کسی عالم کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسے وقت میں اسد الدین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں جو آواز اٹھائی، جو آرگیومنٹس کیے، اور جو بحث کی، اور جس انداز میں طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں انہوں نے جو گفتگو کی، میں نے وہ آرگیومنٹ سنے ہیں، وہ بحث میں نے سنی ہے، جو اسکالرلی انہوں نے بحث کی ہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم کے انداز میں، جن کو چاروں مذاہب پر نظر ہے،
اس انداز میں انہوں نے طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر گفتگو کی. تو وہ کوئی معمولی گفتگو نہیں تھی جو انہوں نے جو ہے پارلیمنٹ میں بحث کی. این آر سی کا مسئلہ ہو, جس دلیری کے ساتھ انہوں نے بحث کی اور جو علمی انداز میں انہوں نے گفتگو کی, قانونی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے گفتگو کی, تو ہر مسئلے پر جو حکومت یعنی بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی اور مسلمان اس وقت میں پریشر میں تھے, اس وقت میں اسد الدین اویسی صاحب کی وہ واحد آواز تھی جو گونج رہی تھی اور مسلمانوں کو سہارا دے رہی تھی, قوت دے رہی تھی. یہ ایک مثالی بات ہے اور مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک قوت کی بات تھی. تو ایک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے, اور ایسے نمائندے مسلمانوں میں ہونا چاہیے, اور اللہ سے دعا ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو.